بڑا زمین و آسمان میں ایک عظیم حادثہ ہو. اور جیسے اللہ نے ہمیں انفرادی موت کا علم نہیں دیا کہ ہم پر موت کب آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا. اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کل مرنا ہے تو کل آنے سے پہلے آپ گویا کہ مر جائیں گے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سے چھپا لیا ابھی کب مرنا ہے. آدمی کام کر رہا ہے موت آ گئی. اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے کہ آدمی نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے. اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ ابو المنصور ایک بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے خواب میں زیارت کی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے. جب زیارت کی تو ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر مہربانی کریں تو مجھے بتا دیں کہ میری موت کب ہوگی، میری زندگی کتنی باقی ہے. تو فرماتی ہیں کہ خواب میں ملک الموت نے ایسے اشارہ کیا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اب بادشاہ تھے، پریشان ہو گئے. انہوں نے بلایا اپنے مولویوں کو، اپنے لوگوں کو بلایا. انہوں نے اب دنیا میں یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ مولوی ہر قسم کے ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں. یہ ساری زندگی کی بات ہے، تمام ادوار کی بات ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. کچھ مولوی ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری درباری ہوتے ہیں کہ جو سرکار کا موڈ آیا اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا. بس انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا. لیکن علماء حق بھی ہوتے ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس نے بہت سارے مولوی صاحبان کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے. کسی نے خوشامد میں کہا کہ جی اس سے مراد ہے کہ ابھی آپ نے 500 سال زندہ رہنا ہے. جو کم خوش آمدی تھے انہوں نے کہا کہ جی 500 سال تو خیر اس امت کی عمر ہی نہیں ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مزید ابھی 50 سال زندہ رہنا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے، لیکن بادشاہ کا اطمینان نہ ہوا. انہوں نے کہا بھی مجھے کوئی بات دل کو نہیں لگتی. تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام ابو، ان سے رابطہ کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور خواب مجھے سمجھ، خواب عجیب دنیا ہے نا، اس کا تعبیر رؤیا جو ہے یہ ایک علم ہے، یاد رکھو. اس لیے خواب کسی کو نہ بتایا کرو. اگر خواب ڈر والا ہے تو بس 3 دفعہ بائیں ہاتھ تھوک دو اور لا حول پڑھ کے سو جاؤ، اور کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر خواب ہے یعنی برا نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو پھر یہ بھی حکم ہے کہ اس آدمی کو خواب بتاؤ جو عالم ہو اور جس کو تعبیر رؤیا سے علم ہو، تاکہ وہ صحیح تعبیر دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے غلط تعبیر دی تو اسی طرح ہو جائے گا. باقاعدہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، اڑے گا تو وہ گر جائے گا. تو اس لیے اگر کسی غلط آدمی کو بتائیں گے تو وہ غلط تعبیر دے گا تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں اللہ نے یہ علم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا. اور حضور کے بعد پھر صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم دیا تھا. اور اسی طرح پھر تابعین میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جیسے محمد ابن سیرین ہیں. ان کو
بھی اللہ نے تعبیر رؤیا کا علم دیا تھا اور انہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ بہت بڑے معبر تھے، کیونکہ خواب بڑی مشکل چیز ہے۔ خواب کبھی جو آپ دیکھتے ہیں نا اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، اور کبھی خواب بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے انبیاء اور رسولوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر خواب دیکھے تو خواب نہیں، وحی ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح، بیٹے مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بھی غور کر کے جواب دو کہ اب تمہارا کیا منشا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دیکھیں کیسے عجیب جواب دیا، کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تو خواب نبی کا خواب ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ باقی ذبح ہونا آسان نہیں ہوتا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اب خواب تو یہ دیکھا، لیکن حضرت اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے نا، اللہ نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل کو بچا لیا۔ تو خواب کبھی ایسے یعنی جو دیکھو اس کے الٹ ہوتا ہے، اور وہ قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی اور ایسی قبول ہوئی کہ قیامت تک ہر مسلمان قربانی کر رہا۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اسی طرح خواب بڑی نازک چیز ہے، اور یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اس کے بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض خواب جو ہیں وہ تو احلام ہوتے ہیں، کیا معنی، سارا دن جس کام میں لگے رہے وہی رات کو بھی اسی کے خیالات میں کھو گیا۔ اور ایک خواب جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں کہ شیطان مختلف انداز میں ڈراتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ کئی قسم ہوتے ہیں، کبھی ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک خواب ہوتے ہیں رحمانی جو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے محدثین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی باوضو سوئے، بستر بھی پاک ہو، خود بھی وضو کے ساتھ سوئے، اور صبح صادق کے وقت میں جو خواب دیکھے وہ تقریباً سچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رحمت کی گھڑی کا وقت ہے۔ اس وقت جو خواب دیکھے وہ تقریباً یعنی سچا ہو۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے، اور اس میں آگ کے انگارے جو ہیں ایسے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا خواب ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی دولت ملے گی، اللہ کی طرف سے تمہیں دولت ملے گی، وہ ہیرے جواہرات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ چلا گیا۔ پھر کوئی عرصے کے بعد ایک اور آدمی ہے، اس نے بھی وہی خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کو آگ لگی ہے، جلدی جاؤ۔
تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی بادشاہ ہیں، کسی کو بتاتے ہیں دولت ملے گی، اس غریب کو بتایا تیرے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے نہیں بتایا، تعبیر بندی ایسی تھی۔ اس نے جب خواب دیکھا تھا تو سردیوں کا موسم تھا، تو سردیوں کے موسم میں آگ نعمت ہوتی ہے، ہر کوئی گھر میں آگ جلاتا ہے کہ گرمی رہے۔ اس نے جو خواب دیکھا یہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم میں تو آگ عذاب ہوتی ہے، میں نے کوئی غلط تعبیر تو نہیں دی۔ تو یہ ایک علم ہے، علم تعبیر رویا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کو یہ علم نہ ہو تو وہ کوئی خواب کچھ بتا دے کہ بھائی میں تعبیر نہیں جانتا، کسی اور عالم سے پوچھیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پسند بھی بہت تھے، چونکہ آپ کی پیدائش کا تعلق بھی تو ایک خواب سے ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ رؤیا امی الذی رات، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اور اسی طرح حضور فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھتے تو صحابہ سے پوچھتے بھی ہر رات رویا اللیلہ، کسی نے خواب دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا وہ آگے آ جائیں۔ اور جو آدمی خواب میں جھوٹ بولے نا وہ اعظم الفریت اللہ، وہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ خواب نہیں دیکھا اور کیا میں نے دیکھا ہے۔ جیسے آج کل آپ کے پیر اور مولوی اکثر خواب دیکھتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بتا رہا ہو، ان کا خواب بتا رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ اب جیسے خواب دیکھا جائے کہ حضور پاک کی زیارت ہوئی، حضور پاک آئے، بڑے ناراض تھے، میں نے ان کی منت کی، پاؤں پکڑے، راضی ہوئے، انہوں نے فرمایا اب میں تیرے ادارے میں آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ ایمان سے کہے معراج پر ٹکٹ کس نے لے کے دی تھی؟ جب 7 آسمانوں کی سیر ہوئی۔ ایسے خواب تو بس کیا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جاہل لوگ معتقد ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ، جی حضور صرف ان کے گھر آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ اور حضور کی ٹکٹ کے لیے اس نے اللہ عالم لاکھوں چندہ کر دیا۔ حضور کے لیے ٹکٹ لینی ہے نا، پتہ ہے جہاز چارٹر کرنا پڑے گا، کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، زندہ ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اور اگر ایسے، چونکہ حدیث میں ہے کہ اعظم الفریہ، وہ آدمی سب سے بڑا جھوٹا ہے جو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور دیکھا نہ ہو۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی خواب دیکھا اور اپنے ابے کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان میں نے آج رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند اترا اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا، پھر دوسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو کے چپ کر کے گھر سے چلے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حالانکہ یہ آپ کی عادت مبارک نہیں تھی، آپ تعبیر دے دیتے تھے لیکن آپ نے کوئی تعبیر نہیں دی، میں بھی ڈر کے خاموش ہو گئی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی، جب سب سے پہلے سرکار دو جہاں کی وفات ہوئی اور میرے حجرے میں حضور کی قبر مبارک بنی اور آپ دفن ہوئے، تو ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، آج پہلا چاند تیرے گھر میں آ گیا۔ پھر حضرت ابو بکر بھی وہیں دفن ہوئے، حضرت عمر بھی وہیں دفن ہوئے، تو تینوں چاند جو تھے جمع ہو گئے۔ تو سیدہ عائشہ کا خواب بھی تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی تو صدیقہ ہے نا، بنت صدیق ہے۔ تو اب جناب بادشاہ نے بلایا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے،
کہ میں نے اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں نے کہا یار ملک الموت ہو تو تمہارے پاس ریکارڈ ہوگا نا، میری کتنی زندگی باقی ہے؟ وہ اشارہ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا حضرت تم نے ٹھیک کیا ہے. انہوں نے بتلایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ. حضور کی حدیث ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، قیامت کا علم اللہ کو ہے کہ کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، اور اسی طرح جو بارشیں اترتی ہیں ان کا علم بھی اللہ کو ہے، اور جو ارحام میں، جو رحم میں انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، ان کے ارحام میں جو کچھ ہے، وہ بچہ ہے، بچی ہے، ذکر ہے، انثى ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کس زمین پہ آئے گی. تم فرشتے نے تو اشارہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ 5 چیزوں کا علم کسی کو ہے نہیں. جب علم نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ علم رویا جو ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر رحمانی خواب ہو اور صحیح تعبیر مل جائے تو الحمدللہ اسی طرح ہو.